صحافی ذیشان عزیز کے بعد عمران ریاض صاحب نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بدتمیزی شروع کر دی ہے۔ انجینئر امریکی تنظیم کے لیے کام کرتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب مولویوں کو بھی پیسے حلال کرنے پڑیں گے۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات بڑے خطرے میں آ چکی ہیں۔ اپنی ہی برادری نے یوتھیا صحافی ذیشان عزیز کی چھترول شروع کر دی ہے۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ عوام کی جہالت نے انہیں کروڑ پتی بنا دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بدتمیزی کے بعد یوتھی صحافی ذیشان عزیز کو اپنی ہی برادری نے تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ صحافی عمران ارشد صاحب نے کہا ہے کہ سامنے نظر آ رہا تھا یہ پوڈ کاسٹ صرف پی ٹی آئی کے جذباتی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ صحافی عمران ارشد صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کو جرنلزم کی ہار قرار دیا۔ جب آپ کسی کو اپنے گیسٹ کے طور پر کنونس کر رہے ہیں اور اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یار دو میریاں بھی پوچھ لینا، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن آل آف دا سڈن رد کر دینا کہ جناب انجینئر نعوذ باللہ کو بہت ہی برا آدمی ہے اور ذیشان صاحب کو بہت ہی عظیم آدمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک سوال کرنے والا تھا، ایک جواب کرنے والا تھا، جواب دینے والا تھا۔ دا پرابلم واز کہ مجھے اس پوڈ کاسٹ میں ایسا نظر آ رہا تھا کہ سوال کرنے والا طے کر کے آیا تھا کہ بن کے مارنا ہے، وہ اپنے ناظرین کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے کر لیا ہے، اس نے اپنا گول اچیو کر لیا، انجینئر نے اپنا گول اچیو کر لیا۔ بینگ اے جرنلسٹ ہمیں جرنلزم ہارتا ہوا نظر آیا، جرنلزم ہارتا ہوا نظر آیا۔ یہ رات کا پوڈ کاسٹ جی درست کہہ رہا ہوں، جی میری رائے۔ کون سا سوال غلط لگا آپ کو اس میں؟ دیکھیں، کیا آپ حلف دے کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوڈ کاسٹ خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ویورز کے لیے ریکارڈ کیا گیا تھا؟ تو پھر چھڑ دو یار، پھر کیڑی گل کر رہے ہو؟ پھر میرے تو کہا تھا پوچھ دو، پھر آپ کہہ رہے ہو۔ اگر ایک صحافی کہتا ہے کہ جناب میں اے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں لیکن بی کا میں پٹھوں، تو یار تو بندے والی گل کر لو نا، پھر میں اس سے چپیڑ نہیں کھاؤں گا، اس سے کھا لوں گا، تو یار کوئی کرنے والی گل کرو، جرنلزم تو نہیں ہے نا۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ اب ذیشان عزیز کی دیکھا دیکھی عمران ریاض صاحب نے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بدتمیزی شروع کر دی ہے۔ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کے جذباتی اور شخصیت پرست لوگ یہی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی عمران خان صاحب سے اختلاف کرے اسے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار قرار دو اور اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دو۔ انجینئر صاحب بات نہیں آ رہے، میں حیران ہو جاتا ہوں ایک آدمی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے، حد سے زیادہ۔ انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لوگوں میں ایک پہچان دے دی اور ایک خاص حوالے سے دے دی، لیکن انجینئر صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ جس شاخ پہ وہ بیٹھے ہیں، میں نے پیغام بھی بھیجا، کچھ اور دوستوں نے بھی انجینئر صاحب کو کہا کہ یہ نہ کریں آپ، انجینئر صاحب آپ پھنس جائیں گے۔ اگر آپ کو اتنا ہی زوم ہے اپنی سیاست پہ تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ ایک نیا چینل بنائیں سیاسی، اس پہ آپ وی لاگ کیا کریں کہ یہ میرا سیاسی وی لاگ ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ سنتے ہیں۔ سر یہ کیا بات ہوئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک نیا چینل بنا لیں؟ کیوں؟ کیا دین جو ہے وہ سیاست پہ بات کرنے سے روکتا ہے؟ تو پھر آپ بھی نیا چینل بنا لیں اور اس پہ جو اسلامی اسکالرز ہیں ان پہ تنقید کیا کریں۔ لوگ آپ کو صرف کنٹروورسی کے لیے سنتے ہیں، لوگ آپ کو صرف چسکا لینے کے لیے سنتے ہیں اور آپ کے اندر آپ کے پلے کچھ بچہ نہیں ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے میرے خدا۔ عمران ریاض صاحب، آپ نے کہا ہے کہ چسکا لینے کے لیے، تو کیا یہ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بات کی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گھنٹوں کی ویڈیو ہے، کیا اس کو دیکھنے والے چسکا لے رہے تھے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ عمران خان کی شخصیت پرستی میں آپ کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ پہلے دن سے جانتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے کارکن ہے اور یہ کرتے کیا طریقہ واردات، یہ تھوڑی سی تعریف عمران خان کی تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، جیسے ہی ماحول بنا ویسے کوئی نہ کوئی کھچ مار دی، اور یہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ سر آپ دوبارہ تحقیق کر لیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کبھی بھی نون لیگ کے حوالے سے ووٹنگ کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں آزاد چھوڑا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ووٹ کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی نرم گوشہ اختیار کیا ہے تو وہ یا تو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے اختیار کیا ہے ان کو ووٹ دینے کے حوالے سے، یا پھر جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ نون لیگ کے حوالے سے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کبھی بھی بات نہیں کی۔ اب سچ تو یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ کھچ تو آپ نے ماری ہے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ائمہ اکرام کا وظیفہ مقرر کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مولوی حضرات ان تنخواہوں کو حلال بھی کریں، اور ان کو حلال کرنے کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فارمولہ بھی بتا دیا۔ میں چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ جو آپ نے علماء کو سامنے بٹھا کے 25,000 کا وظیفہ لگایا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ پیسے حلال کروانے ہیں آپ نے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے حلال کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو لکھی لکھائی تقریر دیں، کیونکہ یہ تو جھوٹی سٹوریاں سناتے ہیں جمعے کے خطبوں میں۔ لکھا لکھایا خطبہ ہے جس طرح سعودیہ میں آتا ہے، مثلا اب یہ رجب کا مہینہ ٹھیک ہے، چاروں جمعے آپ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھائیں، یہ 3 گھنٹے کی میری تقریر ہے، چاروں جمعے پار ہو جائیں گے۔ ٹاپک وائز آیات لکھیں، احادیث لکھیں، وہ پڑھ کے سنائیں بجائے کہانیاں سنانے کے۔ اگر آپ کو مسئلہ کنٹروورشل چیزوں کا وہ نہ کریں، آپ فضائل کے اوپر بات کر لیں، لیکن لکھی لکھائی ان کو تقریر دیں، تب پیسے حلال ہوں گے۔ ادروائز یہ لے کے کھا رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا، ظاہر چیف منسٹر نے اپنی جیب سے نہیں دیا ان کو، ہمارے ٹیکسز کی کمائی ہے، ہمارے ٹیکسز سے اگر یہ کھائیں گے تو بھائی دین صحیح بتائیں گے،
یہ اگلا سٹیپ آپ نے کرنا ہے، اور میرے پاس ذرائع سے خبر ہے کہ اگلا سٹیپ یہی ہونا ہے. اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ ہے. انہیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ بات اس طرف جانی ہے کہ ملیشیا اور سعودیہ کی طرح یہ مساجد جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے انڈر آ جانی ہے. ناظرین، نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ایک امریکی تنظیم رینڈ کارپوریشن کے لیے کام کرنے کا الزام لگا دیا ہے. انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے، سائنٹسٹوں سے اگر آپ اسلام حاصل کریں گے تو یہ ریڈیکلائزیشن کا علاج ہوگا ان لوگوں کے نزدیک. تو انجینئر صاحب نے جو کچھ کیا وہ دراصل میں یہ ہرگز ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رینڈ کارپوریشن کے پے رول پر ہیں اور ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی سہولت کاری جانے انجانے میں کر رہے ہیں. جی ہاں، جانے انجانے میں انہوں نے ان کی سہولت کاری کی ہے اور ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کو جو روایتی اسلام ہے، ٹریڈیشنل اسلام ہے، اس سے متنفر کیا ہے. ناظرین، نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ معروف صحافی حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب سے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی فوج نہیں بھیجیں گے، تو اس کے بعد سے اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے لیے کوئی خطرناک پروگرام بنا رہا ہے. جب سے پاکستان نے اپنی فوج غزہ بھیجنے سے انکار کیا ہے تو اس کے بعد سے اسرائیلی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چلے پاکستان تو جب انکار کرے گا ہم اسرائیلی بھی پاکستانی فوج کو غزہ بلانے پہ تیار نہیں ہیں. تو جب سے یہ پاکستان کا سٹینڈ سامنے آیا کہ ہم نے اپنی فوج کو حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے غزہ نہیں بھیجنا، تو تب سے پاکستان کے خلاف سازشیں بڑھ گئی ہیں. اور اسرائیل اور انڈیا مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں. اور ان دونوں ممالک کی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو کولیبوریشن ہے یہ اب سے نہیں ہے، یہ 1981-82 سے چل رہی ہے. جب اسرائیل نے عراق کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا اسی زمانے میں اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے راستے سے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت پاکستان نے سازش کو ناکام بنا دیا تھا. ناظرین، پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان کے کچھ کہانی باز مولوی حضرات عوام کی جہالت کو ہتھیار بنا کر کروڑ پتی بن گئے. ابھی حال ہی میں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ ان کی بات کو سچ ثابت کر دکھائیں تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 10 کروڑ روپے کا انعام بھی دیں گے اور ساتھ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لیں گے. آئے مرزا میری دار تھلے، میرا 10 کروڑ روپے کا چیلنج ہے مرزے کو. وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. میرا تمہیں چیلنج ہے اہل سنت و جماعت کے کسی ایک عالم کی کتاب میں دکھا دو کہ اس نے لکھا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے اور چشتی رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے. 10 کروڑ بھی دوں گا، تمہارے ہاتھ میں بیعت بھی کر لوں گا. اب حیران کن بات یہ ہے کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی کئی ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں جس میں انہوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کے لیے کئی عذر اور بہانے بھی تراشے ہیں. اگر مفتی حنیف قریشی صاحب ان چیزوں کے غلط ہونے پہ قائل ہو چکے ہیں تو ان کو برملا اعلان کر دینا چاہیے اور بریلوی عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور غیر اسلامی ہے.